آج ایک بہن نے مجھے سوال صبح بھیجا وائس ریکارڈنگ کر کے، اور وہ معاشرے کا اتنا بڑا المیہ ہے کہ اگر آپ اس کو سنیں تو آپ بہن نے یہ بتایا ہے کہ اس کی عمر جب اس وقت 40 سے زیادہ ہے. اب وہ سنیے کیا کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں جب میں 18 سے 28 سال کی جوان لڑکی تھی تو میں اپنے باپ سے اتنا لڑتی تھی، اس قدر لڑتی تھی کہ گستاخی اور بد کلامی اور بد زبانی کی اخیر ہو گئی. لیکن میرا باپ مجھے اپنی بیٹی جان کر مجھ سے محبت کرتا اور کچھ دیر کے بعد خود ہی لیٹ ڈاؤن ہو کر مجھے بلا لیتا، مجھ سے محبت کا اظہار کرتا اور مجھے منا لیتا. 28 سال کے بعد جب میری شادی ہو گئی اور میں اپنے سسرال میں آ گئی تو اس دوران میں 2 دفعہ بیمار ہوئی اور مجھے 2 دفعہ یہ خیال آیا کہ میں نے والد صاحب کے ساتھ بڑی بد زبانی کی، مجھے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے. تو 2 دفعہ باوجود ارادے کے میں نے ان سے معافی مانگنا چاہی، لیکن معافی مانگی نہ جا سکی. اب یہ ہوا کہ میری والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں معافی نہیں مانگ سکی. ابھی کچھ دن پہلے میں جب 45 کے قریب پہنچ چکی ہوں، میرا جوان لڑکا میرے سامنے اٹھ کر مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے. مجھے وہ ساری باتیں یاد آ گئیں جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ ظلمن کی تھی. اب میں دن رات روتی ہوں، دعائیں مانگتی ہوں، مغفرتیں کرتی ہوں، صدقے کرتی ہوں، خیراتیں کرتی ہوں، ابو جی کے لیے مغفرت کی دعائیں پڑھتی ہوں، ان کو پڑھ کر بخشتی ہوں، اللہ سے معافیاں مانگتی ہوں. ماں میری زندہ ہے، میں ماں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہوں، پر میرے دل سے نہیں جاتا کہ میں نے جو باپ کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ آج میرے بیٹے کی شکل میں میرے سامنے آ گئی. اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے والدین بھی والدین نہ رہے، اس معاشرے کے بچے بھی بچے نہ رہے. آپ کہتے ہیں آپ نے ترقی کر لی، آپ کہتے ہیں آپ چاند پر چلے گئے، آپ کہتے ہیں 5G آ گیا، آپ کہتے ہیں پرو میکس آ گیا، آپ کہتے ہیں یہ ہو گیا، آپ کہتے ہیں کہ ہم باہر کے ملکوں نے ٹاورز بنا لیے، انہوں نے بلڈنگز بنا لی، انہوں نے اڑنے والی گاڑیاں بنا لی، انہوں نے نیوم سٹی بنا لیا. جس قدر آپ مادی لحاظ سے فضاؤں کی طرف ترقی کر رہے ہیں، اسی قدر اخلاقی لحاظ سے پستیوں کی جانب کا سفر ہے. رشتے ختم ہو رہے ہیں اور غرض پر مبنی رشتے ہیں اور مطلب پر مبنی رشتے ہیں. سوسائٹی کا المیہ کہ آپ کے اپنے بیٹے بھی آپ کو اپنے نہیں لگتے، آپ کی بیوی بھی آپ کو اپنی نہیں لگتی، ماں باپ بھی اپنے نہیں لگتے. کیا کریں گے آپ؟ آپ کے لیڈر تک بدتمیز ہیں، وہ آپ کو بدتمیزی کی ایک نسل بو گئے ہیں، اور یہ پاکستان جب تک وہ نسل 70 سال تک مرے گی نہیں، یہی کچھ ہوتا رہے گا. کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا ملک بھی نہ بچا، آپ کے اخلاق بھی نہ بچے. 100 پیاز کھایا اور 100 جوتا بھی کھایا. اس طرف چلے گی پوری نسل. یہ میڈیا نے، یہ مولویوں نے آپ کے سب کے مل ملا کے آپ کا کیا اخلاق کا دائرہ بنا دیا. بہن اب 2 راستے رہ گئے ہیں، ایک مغفرت، ایک اپنی طرف سے صدقے، اور تیسرا اپنے والد کے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں. یہ بھی میں نصیحت جو اس کو کر رہا ہوں، پتہ نہیں وہ اچھا سلوک کرنے کے ضمن میں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں. ہر طرف سے تو ڈر لگ رہا ہے. کیسی میں نصیحت آپ کو کروں کہ جب وہ میں نصیحت آپ کو کروں گا تو آپ اس پر عمل کریں گے تو اس کا بھی آپ کو ایک خمیازہ بھگتنا پڑ جائے گا. کیونکہ حضرت علی نے تو یہ فرمایا علیہ السلام نے کہ بعض الاقارب کل اقارب، الف سے اقارب لکھتے ہیں نا قریبی، اور عربی میں عین سے جو اقارب لکھتے ہیں وہ ہے بچھو. تو آپ نے فرمایا کہ بعض اقارب بچھوؤں کی مانند ہوتے ہیں رشتہ دار، لیکن میں اب اس میں اضافہ کروں گا کہ کثیر الاقارب کل اقارب، زیادہ رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کے بچھو ہیں. کیا اس بہن کو کہوں؟ برکیف اپنے دماغ سے کام لیتی ہوئی، عقل سے کام لیتی ہوئی، ان کے شر سے بچتی ہوئی میری بہن، آپ اپنے والد کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، پھپھیاں، چچا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، اور اس طرح سے کریں کہ آپ کا بھی کوئی کل نقصان نہ ہو جائے. اپنی امی سے زیادہ دعائیں کرائیں. آپ کی امی ابھی موجود ہیں، شکر ہے کہ ایک زندہ ہے. قرآن کہتا ہے جب دونوں میں سے بوڑھے ہو جائیں، دونوں کو پاؤ یا ان میں سے ایک کو پاؤ.
تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں۔ جوانی کی عمر میں زور اور شور بہت ہوتا ہے، اس وقت آدمی کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن جب وہ زور اور شور ٹوٹ جاتا ہے نا، پھر اس کو والدین یاد آنے شروع ہوتے ہیں۔ تو آپ ان کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو میرے جیسے لوگ والدین کے بھی خلاف ہیں، یہ وہ اچھے والد تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، مگر برے والدین بھی اس طرف بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات میں تو مخلوق میں سے کسی کی بھی نہیں ماننی گناہ کرنے کی، وہ والدین کیا کسی کی بھی نہیں مان سکتے آپ۔ حسن سلوک ان کے ساتھ جاری رکھیں، بس ان سے اغماض برتیں، کیا اگنور کر دیں، ان کو معذور سمجھ لیں۔ لیکن اس میں پہلو جو نکاح والا ہے اس میں بھی ہم پریشان ہیں۔ اب دیکھتے نہیں ساحل ندیم بھی، میں بھی، محمد علی مرزا بھی، یہ ہم سب لوگ نوجوانوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں، لیکن والدین نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن ادھر نوجوان جو ہیں وہ بھی ہڈ حرام ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری جلدی شادیاں کرو، کمائیں ہم چاہے کچھ نہ، باپ کے خرچے پر پلنا چاہتے ہیں وہ۔ آپ اپنی محنت کریں، اپنا پیسہ کمائیں، اتنے پیسے آپ کے پاس ہوں کہ کل کو آپ اپنی شادی خود کر سکیں۔ کدھر کو جائیں گے؟ تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم، سارا بدن تو زخمی ہے، کہاں کہاں مرہم رکھیں گے ہم۔ ایک جگہ کو کور کرتے ہیں تو دوسری جگہ ننگی ہوتی ہے، اور اس کو کور کرتے ہیں تو یہ جگہ ننگی ہوتی ہے۔ سوسائٹی کے پاس تقوی کا لباس ہی نہیں ہے، جو لباس تقوی کا چاہیے تھا پہننا وہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہم کہاں سے پیش کر دیں؟ ہم بھی خود متقی نہیں ہیں۔ آپ کے رہنما و راہبر، دینی و سیاسی، آپ کے دوست، ہر طرف شر اور گناہ کا ماحول ہے، کہاں لے جائیں ہم آپ کو؟ کس ڈبے میں بند کر دیں؟ ہوائیں اس قدر تیز اور زور و شور سے اور سیلاب گھروں میں گھس گئے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں بدکاری کے، کہاں لے جائیں آپ کو؟ ہمارا بس نہیں اب چل رہا، ہم تھک چکے ہیں۔ اب ہم کنارہ کشا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ جو میں نے بتایا کہ اہل اسلام جہاں کے بھی 5-7-4 لوگ ہیں، وہ شہر سے باہر سستی جگہ لے کے 5-6 لوگ اپنا ایک گھر بنا لیں، بڑا سا 2-4 کنال کا ہاتھا لے لیں، اس میں رہنا شروع کر دیں، شاید بچ جائیں آپ لوگ۔ یہ صرف میرے دارالسلام پہ نہ سوچیں، اپنا جا کے سوچیں۔ گناہ کی سوسائٹی میں دن رات گناہ کو سوچنا ہے آپ نے۔ آپ اپنے بچوں کو جتنا مرضی دینی بنا لیں، خواہشات کا ایک جھٹکا آپ کی 20 سال کی محنت ضائع کر دے گا۔